مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میم ٹی وی کے پروگرام سوغات رمضان، جو کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اسپیشل طور پر میم ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، بغور سماعت کیجیے، انشاءاللہ العزیز علم کے موتی چننے کو ملیں گے۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ و صدقات جو رمضان میں دیا جاتا ہے، ہم کس کو دیں؟ آج کل تو ہر کوئی بہروپیہ نظر آتا ہے، تو جناب علی بات یہ ہے کہ آپ اس کو دیں زکوٰۃ اور صدقات جس کے لیے آپ کا دل گواہی دے کہ یہ مستحق ہے۔ مستحق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ضروری تو نہیں کہ کوئی مستحق آپ کو خود بڑھ کر کہے کہ میں مستحق ہوں اور آپ جو ہے میری مدد کریں۔ ہمارا بھی تو ذہن کام کرتا ہے کہ مہنگائی اتنی ہے، مثال کے طور پر اس کی تنخواہ 40,000 ہے، 30,000 روپے ہے، اور گھر بھی کرائے کا ہے، اور بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، دوائیوں کے اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، پڑھائی کے اخراجات ہیں، تو 40-50 ہزار روپے میں کہاں پورے ہوتے ہیں؟ اور آپ کا دل و دماغ یہ گواہی دے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا یہ جو ہے مہینے کے آخر میں لوگوں سے قرض لے رہا ہوتا ہے، کبھی دکان سے، اپنے آفس سے ایڈوانس سیلری حاصل کر رہا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے جو دوائیوں کے اخراجات ہیں یا کرائے کے اخراجات ہیں اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ تو ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد نہیں ہے تو آپ اپنے دوست احباب سے پوچھیں کہ کوئی اگر مستحق آپ کی نظر میں ہے تو بتائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، قرآن میں جو زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، تو زکوٰۃ کا حکم کیوں ارشاد ہوا؟ چونکہ ہمارے مال میں ایک غریب کا بھی ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے ہمیں 40 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ اس میں سال گزرنے کے بعد غریبوں کا ہے، اور ان غریبوں تک ہمیں تحقیق کر کر پہنچنا ہے، خود تحقیق کر کر پہنچنا ہے، اور ان کو ان کا حصہ پہنچانا ہے۔ ہم کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا، ہم پر فضل کیا۔ اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان تک پہنچے، اور پوچھ کر پہنچے، اور صحیح صحیح لوگوں تک ان کا حصہ ہم پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی اور آپ کے مال میں خوب برکتیں ہوں گی۔ تو ہر کوئی بہروپیہ نہیں ہے، بہروپیوں کی پہچان خود نظر کر لیتی ہے، آدمی پہچان لیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جب مارکیٹ میں کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو مارکیٹ میں بھی بہت سارے بہروپیے ہیں۔ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ اوریجنل ہے، وہ کہتا ہے یہ اوریجنل ہے۔ اب کوئی ایک اوریجنل ہے، ایک 2 نمبر ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں، اس کی پوچھ گچھ کرتے ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ فریج ہی لے لیں، فریج آدمی لینے جاتا ہے تو 10 آدمی سے پوچھتا ہے، یا کاریگروں سے پوچھتا ہے، فریج والوں سے پوچھتا ہے کہ اچھا اس وقت کون سا فریج آ رہا ہے۔ اگرچہ جو ہے بعض اوقات اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کاریگر نے کہا بھائی یہ والا اچھا آ رہا ہے، حالانکہ اس سے بھی بہتر موجود تھا، لیکن اس سے خطا ہوئی، ہو سکتا ہے خطا ہو جائے۔ تو جس طرح وہاں پر خطا ہوئی تو یہاں پر بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر اگر خطا ہوئی تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ مقبول ہے، مردود نہیں ہوگا، رد نہیں کیا جائے گا، وہ مقبول ہے۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ تحری کرنی ہے، سوچ و بچار کرنا ہے، اور یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میرا مال صحیح صحیح
مستحق تک پہنچ جائے، صحیح آدمی تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ برکات سے آپ ہمکنار ہوں گے، برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی فقیر شرعی کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ عمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی 10 20 ہزار کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ لاکھوں کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہے، آمدنی اتنی کم ہے کہ ان کا قرض اترتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اپنے بھائیوں کو قرض سے نجات دلا دیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی دعاؤں والا کام ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قرض لینے والا آدمی ہوتا ہے اس کی نہ رات کٹتی ہے نہ دن کٹتا ہے۔ جو غیرت مند آدمی یا پھر حساس آدمی ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو قرض لے لیتے ہیں پھر نہیں دیتے، دینے پر قادر ہوتے پھر بھی نہیں دیتے، یہاں تک سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی قیامت میں لے لینا، ابھی نہیں دے رہا میں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تو یہ نہایت شرمناک بات ہے۔ تو جو حساس لوگ ہوتے ہیں ان کا نہ دن کٹتا ہے نہ رات کٹتی، تو ایسے فرد کا اگر آپ نے قرض ادا کروا دیا تو کیسی جو ہے آپ کو برکتیں حاصل ہوگی۔ اب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ بھی کسی سے قرض مانگتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی حل ہے، اس کو آپ قرض میں زکوٰۃ معاف نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی کہے جاؤ بھائی میں نے آپ کو زکوٰۃ اپنا قرض معاف کر دیا زکوٰۃ کے عوض میں، تو یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، مثال کے طور پر کسی پر آپ کا 20,000 کا قرض ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پریشان بھی رہتا ہے اس قرض کی وجہ سے اور یہ ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سونا چاندی پلاٹ اضافی سامان کچھ نہیں ہے، تو جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے، تو اب جو ہے اس کو آپ نے 20,000 روپیہ دے دیا، اس نے قبضہ کر لیا، پھر قبضہ کر جب وہ قبضہ کر لے تو آپ اسے کہیں کہ جناب آپ اپنی زکوٰۃ، آپ اپنا قرض ادا کر لیں، تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو پیسہ دیا، اس نے قبضہ کر لیا، اب وہ اس کے پیسے ہو گئے، پھر آپ معاً بعد آپ کہیں کہ آپ اپنا قرض ادا کر لیں، تو جب وہ قرض کے طور پر وہی 20,000 یا اس میں سے کچھ آپ کو لوٹائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو چکی ہوگی اور وہ قرض سے بھی فارغ ہو چکا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے قرض جیسی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ کیا کسی ناقابل برداشت تکلیف اور بیماری کی وجہ سے کسی کو زہر کا انجیکشن دیا جا سکتا ہے؟ تو کیوں دیا جا سکتا ہے زہر کا انجیکشن؟ ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر موت آنی ہے تو اللہ نے دینی ہے، شفا بھی اللہ نے دینی ہے، شفا بھی اللہ نے دینی ہے، موت بھی اللہ نے دینی۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ کسی نے پوچھا کہ جناب کسی کے لیے موت کی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت تکلیف میں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ موت کون دے گا؟ اللہ دے گا، شفا بھی اللہ دے گا۔ تو آپ موت کی دعا کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے شفا کی دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ تو ہمارے یہاں پر جو ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ تک کے لیے بھی ایسی دعائیں کروائی جاتی ہے کہ آپ امام صاحب دعا کر دیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ آسانی ہو جائے، بہت تکلیف میں ہے۔ آسانی ہو جائے کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اس اولاد کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا کہ آپ دعا کر دیں کہ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کر دے کیونکہ بہت تکلیف میں ہے، بولتے آسانی ہو جائے۔ تو آسانی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہمیں بھی کچھ سمجھائیں۔ تو آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کر دے، کہ میرا رب جو ہے سب کو صحت دینے پر قادر ہے، وہ لا علاج مریضوں کو بھی صحت دینے پر وہ قادر ہے، جس سے ہر حکیم نے ہاتھ اٹھا لیا ہو، کیونکہ وہ طبیب حقیقی ہے، وہ حقیقت میں وہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں، تراویح کو اور اوراد و وظائف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں
نعمتوں کا لوٹنے لگا